ماما قدیر جو ایک بلوچستان میں جانے پہچانے شخصیت ہیں، اور ان کی وجہ شہرت یہی ہے کہ انہوں نے مسنگ پرسنس کے حوالے سے جو ہے ایک موومنٹ، اینٹی اسٹیٹ موومنٹ شروع کی، تحریک شروع کی، اور وہ مسنگ پرسن کا رونا روتے رہے، اور اس دوران جو ہے وہ جا کر ہندوستان سے بھی مدد مانگتے رہے، مودی سے مدد مانگتے رہے، گاندھی کے مجسموں کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ تصویریں لیتے رہے، اور انہوں نے جو ہے نا ایک تاثر دیا جیسے کہ ہندوستان ان کا ہمدرد ہے۔ لیکن اب ان سے بڑے جو ہے نا ایک مانسٹر اس تحریک کو انڈرٹیکنگ کرنے کے لیے، ہائی جیک کرنے کے لیے پہنچ چکا ہے، اور وہ مانسٹر ہے بی وائی سی کی لیڈرشپ۔ اب وہ مانسٹر چاہتی ہے کہ محمد قدیر جیسے لوگ مر جائیں، اور ساری فنڈنگ جو ہے، سارا پیسہ جو ہے وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے، ہم لوگ جو ہیں اب مسنگ پرسنس کے ایشوز کو کیش کریں، ہم لوگ مسنگ پرسنس کے ایشوز پر ایوارڈز لیں، ہم لوگ مسنگ پرسنس کے ایشوز پر فورن ٹورز کریں، ہمیں جو ہے نا آئی این جی او سپورٹ کریں، ہمیں آئی این جی او جو ہے اسپانسر کریں، ہمیں پیسے دیں، انٹرنیشنل میڈیا میں ہم جو ہے نا ہائی لائٹ ہوں، اور جو ہے نا ہم بریکنگ نیوز بنے، ہم ہیڈ لائن بنے۔ تو ماما قدیر کی جو صحت ہے اس حوالے سے بالکل انکشاف ہوا ہے کہ انہیں پوائزن دیا گیا ہے، انہیں زہر دیا گیا ہے، اور انہیں پوائزن جو ہے نا اپنے ہی لوگوں نے دیا ہے۔ کچھ ذرائع یہ بھی کلیم کر رہے ہیں، کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے، یا مطلب کچھ مہینوں پہلے جو ہے نا ایک بی وائی سی کی لیڈرشپ نے کوئی ایک گیٹ ٹوگیدر، کوئی میٹنگ کے نام پہ کوئی ایک اس طرح کا فنکشن رکھا تھا، وہاں پر ماما قدیر کو بھی بلایا گیا، حورین بلوچ ہوتی ہیں کوئی، انہیں بھی بلایا گیا، نصر اللہ کو بھی بلایا گیا، نصر اللہ بلوچ جو ماما قدیر کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے تھے، تو وہاں پر جو ہے نا کھانے کا انتظام کیا گیا تھا بی وائی سی کی لیڈرشپ کی جانب سے۔ تو سننے میں یہ آ رہا ہے، کچھ سورسز یہ کلیم کر رہی ہیں اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں ماما قدیر کو کھانے میں اس طرح کی چیز دی گئی کہ اس کے اگلے دن وہ ہاسپٹلائز ہوئے، وہ گئے، انہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا، اور ہسپتال میں ڈاکٹر نے ان کا معدہ تو واش کیا، لیکن جو اس کے اثرات تھے، وہ ان کے اس زہر کے جو اثرات تھے ان کے جسم میں باقی رہ گئے، جس کی وجہ سے آج کل پھر وہ ہاسپٹلائز ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان کسی کی موت کی دعا تو نہیں مانتے، لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو انسان کرتا ہے اللہ پاک اس کو اس کی زندگی میں ہی اس کا جو ہے نا اس کی سزا دے دیتا ہے۔ تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ماما قدیر نے جو غیر ملکی قوتوں کے ہاتھوں میں مل کر جو پودا لگایا تھا، اب وہی پودا جو ہے ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ وہی جو مسنگ پرسنس کے نام پر یہ سیاست کرتے رہے، مسنگ پرسنس کے نام پہ مودی سے، مسنگ پرسنس کے نام پہ ہندوستان سے، مسنگ پرسنس کے نام پہ فتنۃ الہندوستان سے یہ مدد مانگتے رہے، آج وہی فتنۃ الہندوستان، وہی مودی کے یار جو اب مودی کی آنکھوں میں جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، وہی لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اب مودی کی نظر کرم ان پر ہو، وہ ماما قدیر کو مارنے کے در پر ہیں، انہیں زہر دیا گیا ہے، وہ ہاسپٹلائز ہیں۔ پتہ نہیں کب خبر آئے کہ دنیا سے فتنہ ختم ہو گیا، لیکن میں نے آپ کو کہا ہم کسی کی موت کی دعا نہیں کرتے، ہم کسی کی موت کے جو ہے خواہش مند نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ یہ سازش کس نے کی ہے؟ بلوچ قوم کو یہ سوچنا ہوگا، بلوچ یوتھ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے لوگوں کو استعمال کر کے مار دیا جاتا ہے۔ بلوچ قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ جو فتنۃ الہندوستان کی جو پراکسیز ہیں، جب یہ ان کے اعلی بنتے ہیں تو اپنے مطلب کے بعد وہ کس طریقے سے انہیں استعمال کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، انہیں مار دیتے ہیں۔ یہ جو سٹوری ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ اب جو ہے نا اسٹیج میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مہرنگ جو ہیں وہ خود بیٹھ ہیں جیل میں، اگر ماما قدیر کو کچھ ہو جاتا ہے تو بڑا جو ہے نا انہوں نے ٹیکنیکلی چیزوں کو مینج کیا ہے، ان کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں لگائے گا، بلکہ وہ تو اور لیڈر بن جائیں گی۔ کیوں لیڈر بن جائیں گی؟ وہ جیل میں ہیں، ماما قدیر مر گئے، مسنگ پرسنس کی جو یہ جتنی موومنٹ تھی اس کو اب سارا جو ہے نا ٹیک اوور کریں گی مارنگ، اور وہ کوشش کریں گی کہ اس کو ٹیک اوور کرنے کے بعد اس سے زیادہ جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کریں پاکستان کے خلاف، مسنگ پرسنس کے نام پہ اس سے زیادہ ڈالر بٹوریں، مسنگ پرسنس کے نام پر اس سے زیادہ جو ہے نا وہ فیم حاصل کریں۔ تو ماما قدیر کو جو زہر دیا گیا ہے، اگر اس کا آپ پراپر ایک دیکھیں، اس کو اگر آپ جو ہے نا ڈرائنگ کریں اس سارے سینیریو کو، ان ساری چیزوں کو، تو پتہ چلے گا کہ بالکل اس میں جو ہے کس طریقے سے بی وائی سی کی لیڈرشپ، بی وائی سی کے لوگ اور اس طرح کے لوگ شامل تھے۔